اچھی بات یہ ہے کہ اپنی فیملی ممبرز کے ساتھ یا اپنے پیاروں کے ساتھ سچی بات کر دی جائے. اگر جیسے کل آپ میرے پاس تھے اوپر بیٹھے ہوئے تو میں نے آپ سے پوچھ لیا تھا کہ کوئی جھوٹ چھوٹ بولنا ہے یا سچ بولنا ہے, تو آپ نے کہا نہیں سچ بولنا ہے. میں نے کہا پھر چلو بولو, لیٹ سٹارٹ. تو جو سیدھی صحیح بات ہے وہ کرنی چاہیے, اور ہم بڑی ایفرٹس کر رہے ہوتے ہیں اس معاملے میں کہ کس طرح وہ باتیں ہم کر دیں جو کرنا مشکل ہے. اس کو ہم کہتے ہیں انڈسکسیبل باتوں کو ڈسکسیبل بنانا, کیونکہ گھروں میں ڈسکسیبل باتیں انڈسکسیبل ہو گئی ہوتی. شروع میں فیک بھی کریں تو ناٹ بیڈ. یاد رکھیں کہ کبھی کبھی پیشنٹس یہ کرتے ہیں کہ غلطی کرتے ہیں, پھر اپولوجائز کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ گڈی تے لے دو نوی. مطلب ایسے موقع پہ جب تازہ مسٹیک کی ہو تو آپ ریوارڈ نہیں مانگتے. تازہ مسٹیک کے بعد آپ تھوڑا سا وقت گزارتے ہیں, ماحول بدلنے دیتے ہیں, موسم بدلنے دیتے ہیں. ہاں لیکن فورگیونیس حالاں سکی بھی نہیں ہوتی, گلی ہوتی ہے فورگیونیس. تے وہ کہتے ہیں جی میری ایک ڈیمانڈ ہے, میری ایک ضرورت ہے, تو وہ سمجھ جانا چاہیے نا. مطلب وہ اس میں سنسیریٹی نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پیرنٹس سے انیبلنگ کیسے کروائیں, میں تو اس طرح کی باتیں سوچ رہا ہوں کہ کیسے انیبلنگ ختم ہو جائے. این بلاک کا مطلب ہے تمام لوگ ہر قسم کی انیبلنگ ایک ہی وقت میں بند کر دیں, تاکہ ہمارے پیشنٹس کو پتہ چلے کہ مجھے خسارہ کیا ہے. کل میں 1.5 گھنٹہ بات چیت کرتا رہا عبداللہ سے, تو میں پوچھتا رہا یار تمہیں خسارہ کیا ہے, ایڈکشن کی زندگی میں تمہیں گھاٹا کیا ہے. He could not tell me a word. آپ کو کون سی جان پہ بنی ہوئی ہے. دیکھیں ایک بندہ ہوتا ہے, اس کو ڈاکٹر کہتا ہے کہ تمہاری دل کی 3 خون کی نالیاں بند ہیں, تو وہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میں نے بچا لو, اور ڈاکٹر اس کو سٹینٹ ڈالتا ہے یا کچھ کرتا ہے کیونکہ اس کی جان پہ بنی ہوتی ہے. اس طرح کی کوئی چیز بتائیں. ایڈکشن سے بڑے نقصانات ہوتے ہیں, ایڈکشن سے جانے جاتی ہیں, اوور ڈوز سے جانے جاتی ہیں, گھر والے تڑپتے ہیں. لیکن وہ بندہ جس کو ایڈکشن ہے وہ بندہ بالکل سنجیدہ نہیں ہے. وہ بندہ کہتا ہے میں کو مسئلہ نہیں دل میں, اوپر سے کہتا ہے نشہ بڑی لعنت ہے, لیکن دل میں اس کے یہ بات نہیں جاگتی کہ میں بھاگ کے علاج کے لیے جاؤں, مجھے کوئی گھاٹا ہے, مجھے کوئی خسارہ ہے. کہ کیسے اس درد کو محسوس کیا جا سکتا ہے, اور کون اس درد کو محسوس نہیں کرنے دیتا. آپ کو کون اس تکلیف کو محسوس نہیں کرنے دیتا جو نشے سے ہوتی ہے, اور وہ رستے میں ہی پکڑ لیتے ہیں. یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے ہمارے محلے میں بڑا رواج تھا کہ لوگ جو بھی سویٹ ڈش بناتے تھے وہ محلے چ بھی ونڈتے سن. تو میں باہر بیٹھا ہوتا تھا تھڑے میں, تو کسی نے کسی دی کھیر لے کے جاندیا میں ویکھنا, میں کہا گال سن, تو میں نے بیچ میں پکڑ لینی. تو وہ وہاں نہیں پہنچتی تھی کھیر جہاں وہ پہنچنی ہوتی تھی. تو وہ اس طرح کی چیزیں میں کرتا تھا. سوری ندیم, آپ بھی کرتے تھے, آپ اور میں. تو یہ بات جو ہے خسارہ کیا ہے, اتنا سمپل کویشچن. ابھی میں پوچھتا ہوں منی سے, کوئی ہے خسارہ؟ نہیں. کوئی ہے خسارہ جس کی وجہ سے پھر فیصلہ کیا جاتا ہے کہ آپ کو علاج میں لانا ہے اور آپ پسند نہیں کرتے علاج کو؟ کوئی ہے خسارہ؟ اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بڑا ہی اہم ٹاپک ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے. آپ کو پتہ ہے بے شک انسان خسارے میں ہے, اور پھر بتایا کہ کون کون نہیں ہے. تو سمجھ میں آتی بات خسارے والی تو بتائیے نا. خسارہ یہ ہے کہ نشے میں اکیلا رہ جاتا ہے آخر کار, لیکن یہ خسارہ ہے, لیکن ایسا بہت دیر میں ہوتا ہے. فیملی ایسا ہونے نہیں دیتی. اگر فیملی ایسا ہونے دے, وہ ڈاکٹر ورنون جانسن کے بعد, ڈاکٹر ورنون جانسن کے پاس میں بیٹھا تھا, امریکہ کے بہت بڑے ڈاکٹر تھے, دنیا میں نہیں رہے. تو میں ان کے پاس بیٹھا تھا, تو ایک پیشنٹ آیا اور آ کے کہنے لگا آئی ایم سوری آئی ایم انٹرپٹنگ یو بٹ آئی ہیو ٹو سے سم تھنگ ویری ارجنٹ. تو میں بھی چپ کر گیا. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا ہاں بتاؤ. کہتے ڈاکٹر صاحب میرا بہت برا حال ہے. تو ڈاکٹر ورنن جانسن کہتے یہ بہت اچھا ہے.
نے کہا ڈاکٹر صاحب میں کہہ رہا ہوں میرا برا حال ہے تو آپ کہہ رہی ہیں یہ اچھا ہے. اب تو میری بیوی مجھے چھوڑ کے چلی گئی ہے. انہوں نے کہا یہ اور بھی اچھا ہے, یہ تو بہت ہی اچھا ہے. کہتے ہیں جاب میری بھی بالکل گئی, آئی ایم آن دی اسٹریٹ. کہتے ہیں یہ ایکسیلنٹ ہے. ٹھیک. کہتے ہیں ہن تے میرے ماں باپ بھی میرا منہ نہیں چومتے, ہن تے کوئی مینوں نہیں ملتا, مینوں تو پتہ نہیں ہوندا روٹی کس طرح کھانی ہے. تو کہتے ہیں بس یہ کمال ہو گیا. کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اتنے بڑے ڈاکٹر, کیونکہ وہ ریئلائز کر رہا تھا کہ وہ راک باٹم ہٹ کر چکا ہے. راک باٹم ہٹ کر چکا ہے. تو جب آپ راک باٹم ہٹ کرتے ہیں تو آپ کو خسارہ محسوس ہوتا ہے. لیکن واٹ ایف اگر آپ راک باٹم ہٹ نہیں کرتے اور آپ کے پیرنٹس اس باٹم کو اٹھا کے, یعنی فلور کو اٹھا کے آپ کے باٹم تک لے آتے ہیں, تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیے آپ گر کے زمین پہ گریں گے اور آپ یو ول ہٹ یور راک باٹم, لیکن واٹ ایف اگر آپ کے زمین پہ گرنے سے پہلے گھر والے اپنی باتوں سے آپ کو احساس دلا دیتے ہیں کہ آپ راک باٹم ہو چکے ہیں. کیا ایسا کیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ جب آپ کسی کو کوئی بات کا احساس دلانا چاہتے ہیں, جیسے ایڈورٹائزمنٹ میں ہوتا ہے کہ وہ بات ایسے طریقے سے کرتے ہیں کہ وہ بلیویبل ہو جاتی ہے, اور باتوں کو الفاظ کے ذریعے, باڈی لینگویج سے, چہرے کے تاثرات سے زیادہ مؤثر بنایا جا سکتا ہے. سو جب آپ اپنے پیشنٹ سے بات کرتے ہیں تو اس بات چیت کے دوران آپ پیشنٹ کو ایسا پرسیپشن دے سکتے ہیں کہ تباہی ہو چکی ہے. ایسا پرسیپشن دے سکتے ہیں. ریالٹی اور پرسیپشن دو چیزیں ہیں, اور دنیا ریالٹی پہ نہیں چلتی, دنیا پرسیپشن پہ چلتی ہے. پرسیپشن کیا ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے والا ہے. ریالٹی کیا ہے کہ اس کا کوئی امکان نہیں ہے. پاکستان میں لوگوں کے پاس اپنے گھروں میں اتنا زیادہ ڈالر ہے, مور دین 300 بلین ڈالرز. کل آپ مجھے کیا بتا رہے تھے کسی بندے کے بارے میں کہ اس نے گھر سے کتنے ڈالر نکالے تھے؟ کسی بندے نے 30 ملین ڈالرز گھر سے نکالے ایک دن, اور اس نے کوئی زمین خریدنی تھی, اور اس کے کل ڈالرز میں سے یہ 30 ملین ڈالر جو تھے وہ اس نے نکالے تھے کہ یار ہے روپے کرا لے آؤ, میں کچھ مونگ پھلی لینی ہے, کچھ چیزاں لینی ہے, آٹا شاٹا لینا ہے, تو چلو ایسے ہی زمین لینی تھی کوئی. تو مجھے بتائیے کہ پاکستان میں گھروں میں پتہ ہے آپ کو کتنا سونا ہے؟ ہزاروں ٹن سونا پاکستان میں موجود ہے. دنیا میں دو ہی ریئل ویلیوبل چیزیں ہیں جن کی وجہ سے کوئی ملک یا تو ڈیفالٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, گولڈ اور ڈالر. اور ڈالر گورنمنٹ کے پاس کتنے ہیں؟ 4 بلین ڈالر. لیکن گورنمنٹ کا مسئلہ ہے, آپ کا مسئلہ نہیں ہے. آپ کا مسئلہ ہے ہمارے ملک کی جو ریئل اسٹیٹ ہے, دنیا کی بڑی خوبصورت اور قیمتی ریئل اسٹیٹ ہے, اور پرسیپشن یہ ہے کہ ہم ڈیفالٹ ہونے والے ہیں. لیکن یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ 300 بلین ڈالر ہیں, یہ بہت ہی میں کم بتا رہا ہوں. میں چاہتا ہوں آپ لوگ کہیں صدمے سے نہ گر پڑیں. یہ بالکل میں سوچ کے صحیح سمجھ کے میں بات کر رہا ہوں. اگر کسی کو پرابلم ہے تو وہ جو بہت نچلا طبقہ ہے ان کو پرابلم ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ 2 سال سے جو مہنگائی یا جو کرائسس پاکستان میں پولیٹیکل کرائسس آئے ہوئے ہیں, جس میں کل سے لے کے آج تک 16 روپے پر ڈالر قیمت بڑھ چکی ہے. ابھی ٹی وی پہ میں دیکھ رہا تھا. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 2 سال میں اس سے جو کرائسس ہے ہمارے ملک میں, اس سے کتنا نقصان ہوا؟ 50 بلین ڈالر کا نقصان ہوا ہے. اس میں ہے 35 بلین ڈالر اس بندے کا نقصان ہوا ہے جو لوور کلاس سے تعلق رکھتا ہے. یہ اس کا نقصان ہوا ہے. 35 بلین ڈالر اس بندے کا نقصان ہوا ہے. تو پتہ نہیں آٹا کس پا وکتا ہے, انہوں پتہ ہے تمہیں؟ ایک دن ڈسکس کیتا سی, کوئی آپ کو بتا سکتا ہے کہ آٹا کس پا ہے؟ ابھی 3400 روپے کا 20 کلو کی بوری ہے.
ٹھیک. تو وہ جو بندہ ہے $35 بلین جس کا نقصان ہوا ہے وہ لوور کلاس سے تعلق رکھتا ہے. اور آج ڈالر کی قیمت بڑھی ہے تو کس کا نقصان ہوا اور کس کا فائدہ ہوا ہے؟ جن کے پاس گھر پہ ڈالر پڑے. ٹھیک. سونے کا ریٹ جو ہے پچھلے ایک مہینے میں 40,000 بڑھ گیا ہے. 40,000. 2 لاکھ روپے کا تولہ تھا, اب 2,40,000 روپے کا تولہ ہے. تو یہ جو ریٹ چڑھتے ہیں تو گھر میں جو ہزاروں ٹن سونا پڑا ہے وہ جن لوگوں کے پاس بھی ہے وہ ان کو فائدہ ہوتا ہے, لیکن جن لوگوں کو آٹے دال کا بھاؤ پتہ ہے نقصان ان کو. اور جو $50 بلین کا نقصان ہوا ہے اس میں سے $15 بلین کا نقصان گورنمنٹ کا ہوا ہے. گورنمنٹ کے پاس اس وقت اگر معمول کے حالات ہوتے تو $19 بلین ہوتے, کیونکہ ہر چیز کیلکولیٹڈ ہوتی ہے کہ یہ پیسے لینے ہیں, یہ دینے ہیں, پرانے قرضے دے رہے ہیں, اور چیزیں کر رہے ہیں, فلاں چیزیں کر رہے ہیں. تو ایک اینڈ پہ گورنمنٹ ہے جس کی تباہی ہے, دوسرے اینڈ پہ پاکستان کی کم از کم 10 کروڑ آبادی ہے جس کی تباہی ہے. اور باقی جو پھر اوپر آئیں, ہر اس بندے کا فائدہ ہے. جس دن کوئی کرائسس آتا ہے کنٹری میں, ہر اس بندے کا فائدہ ہوتا ہے جو مالدار ہے پہلے ہی. دس از دی لا آف نیچر, دی کرول لا آف نیچر. جسٹ امیجن کہ ہونا تو چاہیے نا کہ امیر آدمی کا نقصان ہو جو برداشت کر سکے, تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا, وہ غریب آدمی کا نقصان ہوتا ہے کسی بھی کرائسس کی وجہ سے. سو ریالٹی ہے, پرسیپشن یہ ہے. تو پرسیپشن جو ہے اس کے مطابق ہم زندگی گزارتے ہیں, ہم ریالٹی کے مطابق زندگی نہیں گزارتے. اور مجھے بتائیے کیا صرف ایک آدمی کافی نہیں تھا؟ تو پھر یہ ویٹو تھریٹ ہے نا, جیسے ماں باپ کو مینو تسی گھروں کٹ دیو, انج کرو تسی مینو گھروں کٹ دیو, میں جی روٹی نہیں کھانی, اجی میں پڑھنا نہیں. جیسے ماں باپ کہتے ہیں میرا بچہ, تو بچہ جو پھر تھریٹ دیتا ہے کہ میں اپنے آپ کو کچھ کر لاں گا, تو وہ تھریٹ ہوتی ہے ویٹو تھریٹ. اور جب بچہ دروازے بینگ کرتا ہے, شیشے توڑتا ہے, گاڑی کو ڈینٹ ڈالتا ہے, موبائل توڑتا ہے, تو اس کو ہم کہتے ہیں کیٹو تھریٹ. کیٹو تھریٹ ہوتی ہے کہ میں تانوں ماراں گا کیونکہ تسی مار کھاؤ گے. ویٹو تھریٹ ہے کہ میں اپنے آپ کو کچھ کر لاں گا کیونکہ تانوں قبول نہیں. تو یہ جو رویہ تھا, یہ شفقت پدری والا جو رویہ, تو مسئلہ یہ کہ اپنے خسارے کو پہچاننا بہت مشکل کام ہے. اگر اپنے دشمن کو پہچان لے, مجھے یاد ہے میں آج سے کوئی 35 سال پہلے ایک گرو جو کہ میرے دوست کے فادر تھے اور بہت گرو تھے, ان کے پاس بیٹھا ہوا اپنا رونا رو رہا تھا کہ میری زندگی اپ سیٹ ہے, میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا, میرے پاس یہ نہیں ہوتا, میرا وہ نہیں ہوتا, میرے پاس فلاں نہیں ہوتا. تو میں بتا رہا تھا کہ میں کتنا دکھی پریشان انسان ہوں 35 سال پہلے. اور میں نے ان کو لنچ پہ بلایا تھا یہ اپنا دکھڑے رونے کے لیے, جو کہ میری ایک کتاب میں جو آنے والی ہے پنگا نہیں لینے کا سچ جی, اس میں ساری ڈیٹیل ہے. تو میں نے ان کو جب سارے دکھڑے سنائے تو میں نے کہا کہ ایسا لگتا ہے سارا زمانہ میرا دشمن ہو گیا. کہتے نہیں, سارا زمانہ نہیں, پر تہاڈا کوئی دشمن ہو گیا. میں کہا کون؟ کہتا تسی آپ. میں کہا پھر؟ کہتے پھر باقی گلاں پھر ہون گیاں, اج دے کھانے چین نہیں. ہاں, پھر دوبارہ کھانا, پھر سہ بارہ کھانا. ان سے میں نے بہت سیکھا, اللہ جنت بخشے. تو دشمن کو پہچان لینے کے لیے نا آپ کو ایک نوک دار خنجر یہاں چبونا پڑتا ہے آر پار, دل کے آر پار. اور جب وہ کر لیتے ہیں تو پھر دشمن کا پتہ چل جاتا ہے, کیونکہ وہیں کسی رستے میں, اس خنجر کے رستے میں کہیں دشمن ہوتا ہے جو بلبلا اٹھتا ہے اس نوکدار چیز سے. تو خسارہ ہے, یہ تلاش کرنا پڑے گا. ٹھیک, نقصان کیا ہے جس سے چیخیں نکل جائیں, یہ پتہ کرنا پڑے گا. دیکھیے شارٹ آنسر یہ ہے کہ اللہ پاک نے یہ کہا ہے کہ بے شک انسان خسارے میں ہے ما سوا ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور صحیح رستے پہ چلے.
تو باقی سارے تو خسارے میں ہیں. تو اگر ہم اس کو دیکھ لیں, اللہ کی بات مان لیں, باقی ڈیٹیل میں پتہ کرنا ہے تو اپنے ماں پیوں کو پوچھ لو, دور جان دی ضرورت نہیں. سارا یہ ہے کہ اگر آپ کو پتہ ہو کہ آپ کی بچے کی زندگی ہر وقت خطرے میں ہے, اور آپ راتوں کو اس کی نبض دیکھیں, اور آپ راتوں کو ہلا ہلا کے دیکھیں, اور اس کی ایک ٹانگ نیچے لٹکی ہو, ایک بازو ادھر گرا ہو, گردن اس کی ایسے لٹکی ہو, از ہی بریدنگ؟ تو مجھے بتائیے کہ جس ماں کو ہر روز چیک کرنا پڑے کہ میرا بچہ از ہی بریدنگ, تو مجھے بتائیے کہ اس ماں کو تو خسارے کا پتہ ہے نا, تو پھر کون آیا علاج کے لیے, بیٹا آیا کہ آپ آئے؟ تو اب خسارہ اسے بھی تو بتانا ہے نا. اور وہ بچہ ماشاءاللہ بہت سمجھ رہا ہے بات کو. کل جو اس نے میری بات مانی ہے, اٹ از اے ٹرننگ پوائنٹ ان ہز لائف. اور ہم نے اس پہ بڑی بات کی ڈاکٹر اعجاز کے ساتھ کہ ہاؤ ڈیڈ اٹ ہیپن. یہ وہ بچہ تھا کہ جو ہماری بات نہیں سنتا تھا, تو میں نے اس کو بالکل اسٹریٹ بات کی, میں کہ گو اپ اسٹیئر, ٹھیک, تو وہ چلا گیا. حالانکہ اس کے پاس چیز تھی کہ وہ باہر چلا جاتا. تو اصل بات یہ ہے کہ اب وہ خسارے کو سمجھ رہا ہے, آہستہ آہستہ خسارے کو سمجھ رہا ہے. اور اسی طرح آپ سب آہستہ آہستہ خسارے کو سمجھ, آپ کیا کچھ کرتے تھے, آہستہ آہستہ خسارے کو سمجھ. تو دیکھیں, ایک تو ریالٹی ہی بہت تکلیف دہ ہے, پلس اگر آپ تھوڑا سا پرسیپشن ڈال دیں, اس پہ مسالہ ڈال دیں تھوڑا سا, تو بچہ ٹھیک ہو جائے گا. یعنی جو ریالٹی ہے, ایک تو اس کو وہ بتا دیں کہ دس از دی ریالٹی مائی ڈیئر, یہ میری ریالٹی, یہ آپ کی ریالٹی ہے. اس چکر میں سے نکل جائیں کہ کوئی دل کا اچھا ہوتا ہے. 24 گھنٹے عذاب ڈالی رکھنا, 24 گھنٹے مصیبتیں ڈالی رکھنا, اور بہت سہارا ہے جس کو کہتے ہیں ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہے, ویسے بہت اچھا, ہم سایہ سڑک پار کراندہ ہے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ہم ایلیبائی فراہم کرتے ہیں نا, یہ جو ہم غلط گوائیاں دیتے ہیں, ہے بڑا چنگا, یہ انہیں محسوس نہیں ہوتا. پھر بتایا کریں کہ دیکھو تم نے یہ کیا, اس سے میرا کلیجہ جل گیا. قولوا قولا سدیدا, لگی لپٹی مت لگاؤ, سیدھی سیدھی بات کرو. یہ کہاں لکھا ہے؟ قرآن پاک میں لکھا ہے. لیکن آپ سائیکالوجی کی کتاب کھول لیں, یہ وہاں بھی لکھا ہے کہ لگی لپٹی مت لگاؤ, سیدھی سیدھی بات کرو. یہ مجھے بتائیے قرآن میں بھی لکھا ہے, ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن سائیکالوجی میں بھی لکھا ہے کہ سیدھی سیدھی بات کرو, قولوا قولا سدیدا. تو یہ جو سیدھی بات ہے, یہ آسان نہیں ہے, یہ آسان نہیں ہے. انی گل ہے, سیکھنا صرف ہے کہ سیدھی گل کر دینی ہے, بالکل سیدھی گل. اور یہ پہلی دفعہ میں نے ایک اپنے رشتہ دار کے منہ سے سیدھی بات سنی, آج سے کوئی 55 سال کی بات ہوگی. میری پھپھو کی ایک بیٹی تھی, اور ان کے ہسبینڈ جو کہ رشیا رہ کے آئے تھے کافی عرصے سے, تو وہ ایک موقع پہ ایک شادی پہ آئے, لیکن وہ نہیں آئی, ان کی بیگم صاحبہ نہیں آئی, جبکہ اصل میں بیگم صاحبہ کا رشتہ بنتا تھا آنے کا, جن کی وجہ سے خاوند نے آنا تھا. تو بیگم صاحبہ جو ہیں وہ کوئی نہیں آئی, اور وہ خود آئے, اور میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا, کوئی ان سے بات کر رہا تھا اور پوچھ رہا تھا کہ جمیلہ نہیں آئی. تو انہوں نے کہا کہ وہ جمیلہ جڑی ہے نا اج بڑی غصے سی, پہلے تو انہوں نے مینوں تفے مارے نے, تے پھر جڑا ہے نا مینوں کہتی سی جے تو گیا تے میں تیریاں ٹنگاں توڑ دیاں گی, تے پھر وہ ادھر ادھر ہوئی تے میں آ گیا. میں نے کہا یہ بندہ خود ہی بتا رہا ہے مجھے. تو یعنی اتنی آسان, ورنہ کیا کہہ سکتا تھا؟ پر کوئی نے دکھایا کہ اے دیکھو خون پہ نکلدا ہے, ٹھڈے مارے سو, اے دیکھو ننیل پہ نے تھے, ٹھیک. تو ہاں میری پھپھو دی تھی سے, ٹھیک ہے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ سیدھی بات سے کہتے ہیں ایک جھوٹ بولو تے 10 ہور بولنے پیندے نے, 10 بولو تے 100 ہور بولنے پیندے نے. تو سیدھی جی ٹھلا جا منہ کر کے سیدھی جی گل کر دے, کاکا اے جڑا تیرے نشیاں دا کام ہے نا, انہیں سانوں ساڑ دیتا ہے. پھر چپ ہو جاؤ, پھر سو جاؤ, اگلے دن پھر اگلی گل, تاکہ پہلی گل ہضم ہو جائے, پہلی گل جو ہے وہ ہضم ہو جائے اچھی طرح سے.
تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. پہلے تو میں کہتا تھا میری دعا ہے, تو اب میں کہتا ہوں میری منت بھی ہے اور میری منت بھی ہے کہ آپ سمجھ لیں ان باتوں کو, اپنی زندگی بنا لیں. یہ اٹس اے گاڈ سینٹ اپرچونیٹی آئی ٹیل یو, کہ جو علاج ملنا, اچھا علاج ملنا, مہربان دلوں کا علاج ملنا, مخلص لوگوں کا علاج ملنا. ورنہ کون کرتا ہے اپنے کلائنٹس کے سامنے اتنی سخت باتیں؟ ہمیشہ کلائنٹس کے سامنے وہ باتیں کی جاتی ہیں جو وہ سننا چاہتا ہے, جو وہ سننا چاہتا ہے. اور ہم آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں یہ بات سن لیں ہماری, یہ سائنس کہتی ہے, ہم نہیں کہتے. ہم تو آپ کے نوکر ہیں, آپ کے پاؤں میں بیٹھنے والے ہیں, آپ کا ہم کھاتے ہیں, آپ ہمارے رزق کا وسیلہ ہیں. ہمیں کوئی غرور نہیں ہے آپ کے سامنے, پر ہماری ڈیوٹی بڑی سخت ہے. آپ کی وجہ سے سارے شہر میں عزت ہوتی ہے, آپ کی وجہ سے سارے ملک میں عزت ہوتی ہے, ہر جگہ عزت ہوتی ہے. تو ہم یاد رکھتے ہیں کہ یہ سب آپ کی وجہ سے ہے. اور اس کے بغیر تو کچھ بھی نہیں. اگر آپ قدر افزائی نہیں کریں گے ہماری گزارشات کی تو پھر تو ہماری کوئی عزت نہیں ہے. کیونکہ ونس ہمارا آپ کا الائنس بنتا ہے تو ہم سٹیک ہولڈرز ہو جاتے ہیں. ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے کسی مقصد کے لیے کام کرنا ہوتا ہے جو مقدس مقصد ہے. اور کسی ایک دل پہ بھی اثر ہو جائے تو بڑی بات ہے, اور روز ہوتا رہتا ہے ایسے.